السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ۔ آیت مبارکہ میں جہاں رمضان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں روزے کی فرضیت کا حکم بھی ساتھ ہی نازل ہوا۔ یہ مہینہ جس میں ہم ہیں، شعبان المعظم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب و شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمائیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں وہ مخصوص عبادت فرض کی گئی ہے جسے اسلام میں رکن کا درجہ حاصل ہے، یعنی روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ایک اس بات کے اقرار پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، وصوم رمضان، رمضان کے روزوں پر، وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنے پر جو صاحب استطاعت ہو۔ ان 5 ارکان پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اس میں سے چوتھا رکن یہ روزہ ہے۔ روزے کی عبادت نہ صرف ہمیں دی گئی بلکہ ہم سے پہلے لوگوں کو، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، البتہ احکام میں اختلاف تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ روزانہ روزے رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی حالت میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خاموشی بھی روزے کی شرائط میں سے ایک شرط تھی۔ اس طرح احکام میں اختلاف تھا، لیکن خود روزے کی فرضیت پچھلی تمام امتوں میں رہی ہے، اور اس کی غرض و غایت اور اس کا مقصد خود قرآن نے واضح کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری کی صفت آ جائے، خدا خوفی آ جائے، فکر آخرت، فکر دنیا پر غالب آ جائے، تم اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے خود کو گناہوں سے روک لو، یہ صفت تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس تقوی کی افزائش کا ذریعہ روزے کو قرار دیا گیا ہے۔ تقوی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تقوی کی روش اختیار کرو جیسا کہ تقوی کی روش اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی مرتے دم تک ہمیں تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ ہم دنیا سے رخصت ہوں ایک متقی انسان کی حیثیت سے، ایک پرہیزگار انسان کی حیثیت سے، ایک نیک انسان کی حیثیت سے، ایک صالح انسان کی حیثیت سے۔ اس لیے تقوی ہماری زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بار بار مختلف پیرایوں سے اللہ عز و جل نے اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام دنیا کے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور اس سے پھر مرد اور عورتوں کو پھیلایا، انسانی آبادی وجود میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون،
ایمان والو تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی روش اختیار کرو۔ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کمایا اس کا جائزہ ابھی لو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس لیے تقوی ہماری زندگی کے اندر اساسی عنصر ہے۔ اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہماری انفرادی زندگی بھی اصلاح پذیر ہو جائے اور اجتماعی زندگی بھی اصلاح پذیر ہو جائے۔ اسی تقوی کی افزائش کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، اسے ہمارے اندر سرایت کرنے کے لیے، ہمیں متقی بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم دو چیزوں سے ملا کر بنایا۔ اس کا جسم اس مٹی سے بنایا گیا، زمین کے مختلف اجزاء کو جمع کیا گیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی وجود میں لایا گیا۔ زمین پر پائی جانے والی جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں، جتنے مادے ہیں، یہ تمام کے تمام چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، یہ انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم کی تشکیل اس مٹی سے ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا بڑا عنصر اس میں ڈالی گئی روح ہے، اور یہ روح اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہ ملأ الاعلیٰ سے آئی ہے، یہ عالم بالا سے آئی ہے، یہ عالم ملکوتی سے آئی ہے۔ اس لیے اس کے تقاضے الگ، اس جسم کے تقاضے الگ۔ جسم انسانی کی جولانیوں کا میدان، اس کی خوشی کا میدان، اس کو اچھا لگنے والی چیزیں، اس سب کا تعلق اس زمین سے ہے۔ یہ اچھا کھائے، یہ اچھا پہنے، یہ اچھی اچھی عمارتوں میں رہے، یہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے، اس کے نفس کو خوشی ملتی ہے، اس کے جسم کو پرورش ملتی ہے، لیکن اس کی روح میں، اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے، اس کا تعلق چونکہ ملأ الاعلیٰ سے ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے روح کے تقاضے جسم کے تقاضوں سے یکسر مختلف ہیں۔ روح یہ خوش ہوتی ہے، روح طاقت پکڑتی ہے، روح کو قوت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادات میں مشغول رہتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے الہام کر دی، ہم نے ڈال دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کی برائی، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی اچھائی، دونوں صلاحیتیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ اچھے عمل کرنا چاہے تو یہ صلاحیت بھی اس میں موجود ہے، یہ برے عمل کرنا چاہے تو یہ صلاحیت بھی اس میں موجود ہے۔ نہ یہ فرشتوں کی طرح پاک ہے کہ جو لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس بات کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ نہ یہ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح اور اس کی اولاد کی طرح سراپا شر ہے کہ اس سے خیر کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ خیر و شر کے مجموعے کا نام ہے۔ دونوں طرح کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہمہ وقت رہتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کی جانب بلاتا ہے، نیکی کی رغبت دلاتا ہے، نیکی کا شوق دلاتا ہے۔ شیطان اس کو برائی کی جانب بلاتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اس انسان پر منحصر ہے، اگر یہ فرشتے کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو یہ نیکی کر گزرتا ہے، اگر یہ شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو اس سے
گناہ اور برائی کا صدور ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی خواہش پر، اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ جس طرح یہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، اگر یہ فرشتے کی آواز پر لبیک کہتا رہے تو آہستہ 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 اس میں خیر کی قوت اتنی جڑ پکڑ جاتی ہے کہ پھر اس سے گناہ کا صدور مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہ شیطان کی پکار پر لبیک کہتا رہے تو گناہ کرتے 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 اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر نیکی کا کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا، جب تیسرا کرتا ہے تو تیسرا دھبا، اور آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دل گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے مکمل طور پر سیاہ ہو جائے اور اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں میں اس درجے سبقت کرتے چلے جائیں کہ خدا نخواستہ ہمارا دل خیر قبول کرنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو جائے۔ روزے کی یہ عبادت ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ 11 مہینے ہم کسی حد تک اپنے جسم کی پرورش، اپنے نفس کی خواہش کو زیادہ پورا کرتے ہیں اور روح کے تقاضوں کو نسبتاً کم پورا کرتے ہیں۔ اگر آدمی 5 وقت نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو تو ظاہر ہے دن میں 5 وقت نماز پڑھے گا۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، تو اس لیے 1 مہینہ اللہ نے ایسا مقرر فرما دیا کہ جس 1 مہینے میں وہ جسمانی تقاضوں کو نسبتاً فراموش کر دے، نسبتاً اس کو پس پش ڈال دے، نسبتاً اس کو کم کر دے اور اس کے مقابلے میں اپنے روحانی قوت میں اضافے کا اہتمام کر لے۔ اس کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر یہ نظام نہیں ہوتا اور ہم سب مل کر اس بات کا فیصلہ کرتے کہ نہیں ہم تو 12 کے 12 مہینے روحانی قوت میں اضافے کے لیے صرف کریں گے، بس اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں گے، بس نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے، بس تلاوت ہی کرتے رہیں گے اور دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے اور دنیا کی کوئی مصروفیت اختیار نہیں کریں گے، تو نتیجے میں دنیا کا نظام تعطل کا شکار ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں انسان کی ہلاکت واقع ہو جاتی۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر ہم دنیا میں منہمک ہو جائیں تو انسان کی حالت یہ ہو جائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا لیکن پھر یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پستیوں کی انتہا میں گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پستی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں دیا اور اس میں یہ عبادت روزے کی ہمیں دی کہ جس میں ہم اپنی روحانی قوت کے اندر اضافہ کریں۔ اس 1 مہینے کی مشق کے نتیجے میں، اس 1 مہینے کی تربیت کے نتیجے میں، اس 1 مہینے کی روحانی غذا حاصل کرنے کے نتیجے میں آگے 11 مہینے پھر شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر ان کے لیے اگلے 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا جس کا رمضان کا مہینہ خیریت سے گزر گیا، یعنی اطاعت میں گزرا، فرما برداری میں گزرا، اللہ کی یاد میں گزرا، امید یہ ہے کہ اس کے 11 مہینے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزریں گے۔ اور جس کا یہ مہینہ معصیت میں گزرا یا غفلت میں گزرا،
تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اگلے 11 مہینے اس پر وہی معصیت اور وہی غفلت طاری رہے اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے۔ اللہ عز و جل نے ایسا اہتمام فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے، خیر کا نزول ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین قدمیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اسے شریعت کے مطابق استعمال کرے گا، اس سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں لے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ما بین لحیہ، جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسرے ما بین قدمیہ، جو اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنے منہ اور اپنی شرمگاہ کے حوالے سے اگر وہ مجھے یہ ضمانت دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، روزے میں جس چیز کی تربیت ہمیں دی جا رہی ہے، اسی بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ منہ یہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کا عادی بن جائے، اس سے مشق ہو جائے، اس سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکلے، اس سے شرک کی کوئی بات نہ نکلے، اس سے نفاق کا صدور نہ ہو، یہ جھوٹ میں ملوث نہ ہو، یہ غیبت میں ملوث نہ ہو، یہ حسد و چغلی میں ملوث نہ ہو، یہ دوسری اخلاقی برائیوں سے بچا رہے۔ اور اسی طریقے سے روزے میں مشق کرائی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ازدواجی زندگی سے پرہیز کرنا۔ ظاہر ہے جو شخص شرعی دائرے میں ازدواجی زندگی سے پرہیز کرتا ہو، اس سے کیوں کر ممکن ہے کہ زنا جیسے گھناؤنے جرم کا صدور ہو سکتا ہو۔ تو یوں روزہ ان 2 منہ زور خواہشات کو لگام دیتا ہے، اسے قابو کرنا سکھاتا ہے، جو ہمارے جنت میں ضمانت کا سبب ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ روزے کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہماری قوت ارادی کی کس طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ مضبوط ارادہ ہی انسان کو عمل پر نہ صرف ابھارتا ہے بلکہ عمل کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ کمزور ارادے کے لوگ نہ دنیا کے کسی کام کے ہوتے ہیں اور نہ عقبہ کے کسی کام کے ہوتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوب بات کی کہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اگر انسان کمزور قوت ارادی کے ساتھ زندگی گزارے گا، نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ روزہ ہماری قوت ارادی کی تربیت کرتا ہے، ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم خیر کے کاموں کو بخوبی انجام دے سکتے ہو۔ یہی ہم ہوتے ہیں اور یہی محلے ہوتے ہیں، یہی مصروفیات ہوتی ہیں، یہی روز و شب ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ صبح کی نماز ہم پر انتہائی بھاری گزرتی ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، اگرچہ مؤذن چیختا رہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم اٹھ نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، باوجود اس کے جانتے ہیں کہ نماز اللہ کی جانب سے ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، غفلت کی وجہ سے نہیں اٹھا جاتا، کوتاہی کی وجہ سے نہیں اٹھا جاتا، کمزوری کی وجہ سے۔ یہ کیمرے کا مائک پانی لا دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قوت ارادی کمزور ہونے کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم سے نماز کی ادائیگی میں سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے روزہ کس طریقے سے ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔
انہی تمام مصروفیات کے باوجود جب رمضان میں ہم اٹھنا چاہتے ہیں تو نہ صرف نماز کے لیے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز سے کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اگر سحری بنانے کے لیے نہ صحیح تو سحری کھانے کے لیے ہی بہرحال اٹھ جاتے ہیں، اور یوں نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان تر ہو جاتا ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں یہ تو کم سے کم 2 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں کہ وہ سحری کی تیاری کریں اور سحری کا اہتمام کریں، اس لیے کہ سحری بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اور تمہارے روزوں کے درمیان ایک فرق سحری کا بھی ہے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے اور آپ کو سحری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ جو دل مضبوط ہوا، یہ جو ارادہ مضبوط ہوا، یہ جو کل تک آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ اٹھنا آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ یہی مسجدیں ہیں، یہی محلے ہیں، یہی ہم لوگ ہیں۔ رمضان میں یہ عالم ہو جاتا ہے کہ شروع رمضان میں اور آخر رمضان میں بعض چھوٹی مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے اور نمازیوں کو مسجد کے دروازے سے واپس گھر جانا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ دل کیسے مضبوط ہو گیا؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیوں کر ہم نے چند دنوں کا اپنی جانب سے انتخاب کیا ہے کہ شروع رمضان میں ہماری کیفیت کچھ ہے، آخر رمضان میں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور درمیان میں پھر ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مضبوط قوت ارادی کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ نفع اور نقصان کو سمجھ جاتے ہیں پھر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یہ سمجھ لیجئے خواتین اسلام، اگر کسی شخص کو بیرون ملک سفر پر جانا ہو، اس کا ویزا آیا ہو، ویزا لگا ہوا ہو، آگے اس کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا ہو، چاہے تعلیم کے سلسلے میں، چاہے ملازمت و کاروبار کے سلسلے میں جانا ہو، آپ جانتے ہیں اگر فلائٹیں آدھی رات کو ہی کیوں نہ چلتی ہوں، شہر کے حالات کیسے ہی کیوں نہ مخدوش ہوں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، بلکہ اگر کرفیو بھی کیوں نہ لگا ہو، ہم راستے نکالتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سفر ضروری سمجھتے ہیں، اور جب ضروری سمجھتے ہیں تو پھر ہم سے غفلت نہیں ہوتی، ہم سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم نماز کو ضروری سمجھنے لگ جائیں، اسی طرح اگر ہم روزے کو ضروری سمجھنے لگ جائیں، اسی طرح نیکی کے ہر کام کو ہم ضروری سمجھنے لگ جائیں تو پھر ہم سے غفلت بھی نہیں ہوگی، ہم سے کوتاہی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ آپ کی قوت ارادی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آخر شعبان میں آپ نے خطبہ دیا، لوگوں عن قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت، جس کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مظہر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ جس نے کسی ایک مسلمان کو اس میں روزہ افطار کرایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں تو پھر اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کھجور کے ایک دانے سے ہی کیوں نہ روزہ افطار کرایا گیا ہو، لسی کی ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ روزہ افطار کرایا گیا ہو، پانی کی ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ روزہ افطار کرایا گیا ہو۔ اصل چیز ہمدردی ہے، اصل چیز مواسات ہے، اصل چیز خیر خواہی ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں،
فرض عبادت پر 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں اور نفل عبادت پر فرض جتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں مارکیٹ میں فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں آدھی قیمت پر، چوتھائی قیمت پر، 30% پر، فلاں % پر، یہ % پر آپ کی مطلوبہ چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں اللہ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کے برابر اجر دے رہا ہے، ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض کے برابر اجر دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ نیکیوں کا موسم بہار اور کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جانب ہمیں ایک ایسی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے جو دوسرے مہینوں میں ادا کرنا ہمارے لیے مشکل تر، بلکہ بعض حضرات کے لیے ناممکن ہی ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے لیے رزق کی طلب کرے۔ اللہ کی جانب سے رحمتوں کی یہ منادی ہر رات کو ہوتی ہے، رات کے آخری پہر ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب راز و نیاز کا وقت ہے، کوئی نہیں ہے، بندہ ہے اور اس کا رب ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود پر پہنچنے کا ذریعہ آپ کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری آپ نے بطور سنت کھانی ہی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقت پہنچانے کے لیے، طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جان کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نماز ہی ادا کر لی جائے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ باقی مہینوں میں اگر آپ اس کو ادا کرنا چاہیں تو اہتمام کے ساتھ آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور اس مہینے میں آپ کو یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بلا اہتمام یہ موقع آپ کو اللہ کی جانب سے نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مہینہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی جانب سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے۔ جیسے اللہ کی صفات حمیدہ ہیں، ان تمام صفات حمیدہ کا پرتو اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ جیسا یہ لوح محفوظ میں تھا، ایسا ہی آسمان دنیا بیت العزت میں رمضان کی ایک رات میں اتارا گیا۔ پھر آسمان دنیا بیت العزت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال 4 مہینے کے عرصے میں نازل ہوا۔ حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے نسلاً بعد نسل، یہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جیسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے، جیسا آسمان دنیا بیت العزت میں تھا، جیسا لوح محفوظ میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور جو قرآن پڑھائے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ رمضان میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، دہراتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس وقت تک اس کو جبرائیل امین کے ساتھ دہراتے، اور آخری رمضان آپ نے 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا، 2 دفعہ اس کو دہرایا، یعنی کم سے کم 1 دفعہ قرآن کا دہرانا
یہ تو مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک سنت ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح یا مختلف دنوں کے اعتبار سے وہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، ایک سنت ادا ہو گئی، ایک عبادت پوری ہو گئی۔ اب وہ دوسری عبادت جو رات کو قیام سے تعلق رکھتی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، یہ مستقل عبادت ہے۔ 7، 10، 12، 15 روزہ یا مختلف دنوں کی تراویح میں ختم قرآن کر کے یہ مت سمجھ لیجئے کہ باقی تراویح کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تراویح مستقل عبادت ہے اور تراویح میں ختم قرآن مستقل عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رمضان المبارک میں بالخصوص بنانا چاہیے۔ اس کے لیے مشق کریں، اس کے لیے ارادہ کریں، اس کے لیے پروگرام بنائیں۔ اگر ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے، 1.25 پارہ پڑھنا مشکل ہے، تو دن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ساتھ اس بات کی ترتیب بنا لیں کہ 1.25 پارہ کم سے کم آپ تلاوت کر سکیں۔ اگر 1.25 پارہ نہ صحیح، ہر نماز کے ساتھ آپ 1 ربع تلاوت کر سکیں، 1/4 پارہ تلاوت کر سکیں، تو 5 نمازوں کے ساتھ 1.25 پارہ کی ترتیب آپ کی آرام سے بن جائے گی۔ اگر کبھی کسی نماز کے ساتھ آپ نے ربع پارہ کی تلاوت نہیں کی کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو بعد میں آپ کے پاس اتنے دن ہوں گے کہ آپ آرام سے کم 1 دفعہ قرآن ختم کر سکیں گے۔ اس لیے خود پر غفلت کو طاری مت ہونے دیجئے، سستی کو طاری مت ہونے دیجئے۔ اور آج کل تو الحمدللہ مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل ہیں، ائمہ حرمین کی تلاوت ہے، دیگر بہت سارے خوش الحان قاریوں کی تلاوت ہے، CDs کی صورت میں ملتی ہے، کیسٹوں کی صورت میں ملتی ہے۔ کبھی اگر خود پڑھنے کا ذہن نہیں بن پا رہا ہو، یا مصروفیت ایسی ہو، یا پڑھ نہیں سک رہے ہوں، یا بدن پر تھکن طاری ہو، تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں بھی سن سکتے ہیں، گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں۔ سننے والے سننے پر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نوجوان نسل کے دونوں کانوں میں دونوں جانب مائکروفون لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ راہ چلتے گانے سنتے رہتے ہیں۔ اگر سننے پر انسان آئے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن پاک کے مختلف تراجم اردو زبان میں دستیاب ہیں، سلیس اردو میں بھی دستیاب ہیں اور قدیم اردو میں بھی دستیاب ہیں۔ جو آپ کی مزاج سے مناسبت رکھتا ہو، جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہو، اس کا ترجمہ کیا ہوا، قرآن کا ترجمہ کیا ہوا موجود ہے۔ آپ لیجئے، قرآن کی تلاوت بھی کیجئے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ کیا پتہ کہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن قرآن انسان کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ اس نے دن بھر خود کو آپ کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا رکھ کر، روزہ رکھ کر آپ کی عبادت کی۔ قرآن سفارش کرے گا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کی تلاوت، آپ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہا۔ یوں اس موقع کو قطعاً ضائع مت ہونے دیجئے۔ قرآن پاک ہی ہے جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ جو دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اس کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے، اذا اصابہ الماء، اس پر پانی پڑ جائے، اسے زنگ لگ جائے، اس کے اتارنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، لیکن یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو؟ آپ نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز اپنی موت کو یاد رکھو۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ یاد رکھیے
تلاوت مستقل عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا مستقل عبادت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھایا بھی کرتے تھے، حکمت و دانائی کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے، نفوس کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے اور کسی بھی طور اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے، وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ قدر کی رات ہے، شب قدر کی عظیم الشان رات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں پر سہولت کی خاطر ان کو نشاندہی کر دی، بتا دیا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من شہر رمضان، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر فرمایا فی الوتر العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان 5 راتوں میں وہ مبارک رات ہے جسے خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے۔ 365 دن کا سال، کیا 5 راتیں جاگنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل عمل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اعتکاف کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جن ساتھیوں کو اللہ توفیق دے، مصروفیات سے وقت نکال سکتے ہوں، اپنے وقت کو اس طریقے سے مناسب انداز میں ترتیب دے سکتے ہوں کہ ان کے کاموں میں ایسا حرج نہ ہو جو ان کے لیے مشقت کا سبب ہو، تو اعتکاف کی سنت کے ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ اعتکاف میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ خود پر موت طاری کر لیتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا، میرے بغیر بھی دنیا کے معاملات چل سکتے ہیں۔ کس طریقے سے چلتے ہیں؟ یہ دنیا میرے بغیر بھی چل رہی ہے، تاکہ اسے آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہو جائے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یوں رمضان المبارک کے اس مہینے کو اس انداز سے آپ گزاریں تو آپ دیکھیے کہ ہر دن آپ کو اپنے رب سے قریب تر کرتا چلا جائے گا اور آپ شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش آپ کو کرنی ہے، محنت آپ کو کرنی ہے۔ من جد فوجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ لیس للانسان الا ما سعى، آدمی کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جس کی اس نے کوشش کی۔ کوئی کام آرزوؤں سے، تمناؤں سے، خواہشات سے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے، ذی شعور وہ ہے، دانشور وہ ہے، فہیم وہ ہے جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا اور آنے والی زندگی کے لیے اعمال کا ذخیرہ جمع کیا۔ والعاجز من اتبع ہواہ، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں آرزویں باندھتا رہا۔ اس لیے آنے والے مہینے کے لیے کہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھی اس کی ایک انداز میں آپ کے لیے سہولت بہم پہنچاتے ہیں۔ عام طور رمضان کے مہینے میں وہ ایک سرکولر تقسیم کرتے ہیں جس کے آخر میں ایک چارٹ بنا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اپنی کسی کاپی میں بھی آپ خود وہ چارٹ بنا لیجئے، تاریخ وار چارٹ بنائیے۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا میں نے دن میں 5 نمازیں ادا کی یا نہیں کی؟ ادا کی، مردوں نے جماعت کے ساتھ ادا کی، بغیر جماعت کے ادا کی؟ کیا میں نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ کیا میں نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک پڑھا؟ کیا میں نے کسی دینی کتاب کا مطالعہ
کیا؟ کیا میں نے آج کوئی انفاق کیا؟ ذرا یہ خیر کے کاموں کا چارٹ بنائیے، اپنا جائزہ خود لیتے رہیے کہ آج میں نے کیا کمایا، آج میں نے کیا گوایا۔ دانشور لوگ کہتے ہیں، تاجر لوگ کہتے ہیں، جس شخص نے اپنا روز حساب کتاب نہیں کیا کہ آج کا دن اس کا نفع میں گزرا یا خسارے میں گزرا، وہ کبھی بھی کاروبار نہیں کر سکتا۔ نیکیوں کے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کا محاسبہ کیجئے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا محاسبہ خود کرو، خود کو تیار کریں، ارادہ کریں، پلاننگ کریں۔ رمضان المبارک کے معن بعد عید کا وہ عظیم الشان تہوار آتا ہے جب مزدور کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہو اسے زیب تن کر لیا کرو۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہم عید کے موقع پر نیا جوڑا سلوانے کی کوشش کرتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوں۔ آج کل غربت کوئی زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس نے عید کی خریداری کرنی ہے شعبان کے اس مہینے میں خریداری کر لے، اس غلط فہمی میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے۔ کوئی فیشن نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، صرف نظر کا دھوکہ ہے، صرف آپ کو ایک کاروباری جھانسا دینا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کپڑا شعبان میں میسر ہے وہی رمضان میں ہے، اس سے آپ اپنے جوتے خریدنے ہیں، عید کی شاپنگ کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اس شعبان کے مہینے میں کر لیجئے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیجئے، جو سب سے قیمتی عشرہ آخری عشرہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ بجائے مسجد میں گزرنے کے، بجائے اللہ کی یاد میں گزرنے کے، وہ ہمارا شاپنگ سینٹروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس غفلت سے خود کو محفوظ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کھول کر باقاعدہ واضح تعلیمات پر مشتمل، بینات واضح تعلیمات پر مشتمل اس کے احکام ہے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، کھول کر رکھ دینے والی کتاب اللہ کی یہ کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں اللہ قوموں کو زوال عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ 7 روزہ قرآن پاک کی محفل آپ حضرات محبت سے، ذوق سے، شوق سے منعقد کرتے ہیں۔ بہت سے ساتھی کارکنان ہیں جو اس میں پوری جاں فشانی کے ساتھ لگتے ہیں، کرسیاں بچھانا، انتظامات کرنا، مختلف دن اور رات اس میں لگے رہتے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے ساتھی اسی گراؤنڈ کے اندر ہیں، 24 گھنٹے کا وقت انہوں نے تسلسل کے ساتھ، ایک دن اور 24 گھنٹے دوسرا، اور اس سے زیادہ ساتھیوں نے محنت کی۔ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جس نے جتنی محنت کی یقیناً وہ اپنے رب کے حضور اپنا اجر پائے گا۔ آپ جو شریک ہوئے ہیں، آپ سے ہماری درخواست ہوگی اس میں آپ بھی آگے بڑھیے، پیش قدمی کیجئے۔ آپ سے ہم تعاون چاہتے ہیں، لیکن آپ سے تعاون کس بات کا ہے؟ نہ دری بچھانے کا، نہ کرسی لگانے کا، نہ انتظامات میں حصہ لینے کا۔ ہاں، آپ سے تعاون ہے شرکت کرنے کا کہ آئیے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اس قرآن کی محفل میں شرکت کیجئے۔ آئیں تو کوشش یہ کیجئے کہ اکیلے آنے کے بجائے کسی اور مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ دائیں طرف کا پڑوسی ہو، بائیں طرف کا پڑوسی ہو، دور کا رشتہ دار ہو، قریب کا رشتہ دار ہو، جس سے بنتی ہو اسے بھی لے کر آئے، جس سے نہیں بنتی ہو اسے بھی لے کر آئے۔ سب کا مشترکہ اثاثہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کے رسول کی جانب دعوت ہے۔ اس لیے اس محفل کو اپنی محفل سمجھیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ
کے انتظامات کرنے کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا پڑتا ہے، کوئی تو انتظام کرتا ہے، لیکن انتظام کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن بس فقط انہی کا ہو گیا ہے۔ قرآن پوری انسانیت کی میراث ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے آپ حضرات مرد ہو خواتین، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو کھولا، ہمارے سینوں کو کھولا، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ڈالی۔ آپ حضرات ذوق و شوق کے ساتھ بڑی تعداد میں آج پہلے دن تشریف لائے ہیں۔ ایک تو آئیں ضرور، اپنے ساتھ کم سے کم 2 افراد کو لے کر آئیں، اور وقت کی پابندی کو اپنا خصوصی شعار بنائیں تاکہ 10 بجے ٹھیک تقریر شروع ہو سکے، اس سے پہلے درس حدیث اور اس سے پہلے تلاوت۔ 9:45 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، 9:45 بجے ٹھیک آپ تشریف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ 11:15 بجے ہم آپ کو یہاں سے رخصت کریں گے۔ آپ کے کام میں بھی حرج نہیں ہوگا، ہمیں بھی انتظامات کو صحیح کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پکار پر لبیک کہیں گے۔ کل جب آپ آئیں گے، آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے رب کے حضور اللہ سے دعا کیجئے، اس سے توفیق طلب کیجئے، وہ آپ کی زبان میں تاثیر ڈالے کہ آپ کسی کو دعوت دیں، وہ آسانی سے خوش دلی سے آپ کی دعوت کو قبول کر لے، وہ بھی آئے، اس کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا، سنانے والے کا بھی بھلا ہوگا، سننے والے کا بھی بھلا ہوگا۔ قرآن نور ہے، نور سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب معاشرے میں نور پھیلے گا تو ظلمتیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ یہ قرآن حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے والی کتاب۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ یہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، مرض کی شدت روزہ رکھنے میں رکاوٹ کا سبب ہو، اسے رخصت دے دی گئی، وہ بعد میں پوری کر لے۔ اگر سفر کی مشقت ایسی ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، اسے اجازت دے دی گئی ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، چلتے چلتے اگر یہ کہہ دوں کہ کینٹ اسٹیشن پر یا مختلف ایسی جگہ پر جہاں سے مسافروں کو جانا ہوتا ہے، وہ وہاں پر کھانے پینے کا اہتمام مسافروں کے نام پر کیا جاتا ہے، اور استفادہ کرنے والے مسافروں کے ساتھ کتنے ہی غیر مسافر ہوتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک کم سے کم یہ حجاب تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ شرم محسوس کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ حجاب بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا اور روزے کی مشقت برداشت نہیں کی، اور اس پر خواہ کا ایک خوف طاری ہے کہ روزہ رکھا نہیں جائے گا، ارے بھائی تم رکھ کے دیکھو تو صحیح۔ اگر تمہاری ایسی کیفیت ہو گئی کہ واقعی تمہاری جان پر بن گئی تو شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، تم اس کو توڑ دینا، لیکن نہ رکھ کر کیوں خود کو گناہگار کرتے ہو؟ ہمت کرو، حوصلے سے کام لو، روزہ رکھو۔ اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق کو کم نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ نے سہولت دی، اس کو جو مریض ہے، اس کو جو مسافر ہے، اگر وہ مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے بعد کے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لو تاکہ تمہارے روزوں کی تعداد پوری ہو سکے، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اب میں چلتے چلتے چند ان باتوں کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں جو باوجود اس کے
کہ آدمی روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت آپ کے ذمے ہے کہ کوئی غلط بات، کوئی غیر شرعی بات، کوئی جھوٹی بات آپ کی زبان سے ادا نہ ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے غصے پر قابو پانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ روزہ تو آپ کو آپ کے نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے روزہ کیا رکھ لیا ہے، پوری امت پر احسان کیا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ لڑائی، میں روزے سے ہوں، دفتر والوں کے ساتھ لڑائی، میں روزے سے ہوں، سفر میں بس والوں میں مسافروں کے ساتھ لڑائی کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے بندے آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کا اجر اللہ کے ذمے ہے، تو روزے کی حالت میں اپنے نفس کو اشتعال مت دلائیں، غصے میں نہیں آئیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سے کوئی الجھنے لگ جائے، آپ سے کوئی لڑنے لگ جائے تو جواب میں آپ اس سے مت الجھیں، اس سے نہیں لڑیں، بلکہ اس کو جواب دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں آپ کی لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دے سکتا، اس لیے آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ سے لڑائی نہ کریں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ میں روزے دار ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو جب میں اللہ کی حفاظت میں ہوں تو آپ کا لڑنا میرے ساتھ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس طریقے سے اپنے غصے پر قابو پائیے، اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں اپنے نفس کو کمزور کرنا بنیادی عنصر ہے، تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کی مشق کراتا ہے، جس سے ہمارے نفس کے اندر کمزوری واقع ہو اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم دوسرے مسلمانوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کریں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ پھر ساری کسر یا تو سحری میں نکال لیتے ہیں، یا اگر سحری میں کوئی کسر رہ گئی تو پھر افطاری میں نکال لیتے ہیں، اور یوں روزہ ہمارے لیے نفس کشی کے بجائے نفس پروری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب تو خیر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ غربت بڑھ گئی ہے اور انسان کے لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ورنہ جو صاحب استطاعت ہیں تو اگر گھر میں 2 برنر کا چولہا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 6 کا ہے، تو اللہ خیر کرے، پھر افطار کے ٹائم پہ سارے کے سارے برنر جل رہے ہوتے ہیں، اور جو ظہر سے افطاری کی تیاری ہوتی ہے، سامان کی خریداری، پھر اس کو بنانا، پھر یہ کرنا، ادھر پکوڑے تلے جا رہے ہیں، ادھر جناب آلو کے چپس بن رہے ہیں، ادھر فلاں چیز بن رہی ہے، ادھر یہ بن رہا ہے، ادھر وہ بن رہا ہے، روزہ نہ ہوا بلکہ لذتوں اور چٹخاروں کے شوق حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اگر ایسا روزہ رکھو گے کہ یا کسر سحری میں نکال لو یا کسر افطاری میں نکال لو، تو یقین رکھیے آپ جو کہتے ہو کہ میں نے روزہ رکھا اور مجھے روزہ نہیں لگا، تو آپ اس لیے کہتے ہو کہ مجھے بھوک نہیں لگی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ کو اس کے انوار و برکات نہیں ملیں گے۔ اگر اس کے انوار و برکات سمیٹنے ہیں تو بھوک کو محسوس کیجئے، پیاس کو محسوس کیجئے، روزے کو محسوس کیجئے، تاکہ آپ کے نفس کے اندر کمزوری واقع ہو، سستی واقع ہو۔ بعض حضرات اگر یہ غلطی نہیں کرتے تو ایک دوسری غلطی کرتے ہیں کہ روزے میں وقت گزاری ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وقت کیسے گزارا جائے۔ اللہ کے بندے اگر وقت آپ کے پاس ہے، جیسے کہ میں نے کہا کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لو، حدیث کی کتاب پڑھ لو، نہیں پڑھ جاتی، کوئی مذہبی کتاب پڑھ لو، نہیں پڑھ جاتی، کوئی تاریخی کتاب پڑھ لو، نہیں پڑھ جاتی، کوئی اصلاحی کتاب پڑھ لو، اگر کچھ بھی نہیں کیا جاتا تو بھائی سو جاؤ۔ سونے والا آدمی کم از کم اس سے زیادہ غنیمت میں ہے جو کسی گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں آپ وقت گزاری کے لیے یا
ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور 80 90 اور 100 چینل ہیں، اگر ایک چینل آپ ایک 2 منٹ بھی دیکھیں تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ کتنا وقت آپ کا آسانی کے ساتھ ضائع ہو گیا۔ یا اگر یہ نہیں تو ذرا زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہیں تو کوئی نیٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی کدھر بیٹھ گیا۔ دل بہلانے والی چیزوں کے ساتھ اگر آپ رغبت رکھیں گے تو وقت گزر جائے گا، لیکن روزے کے برکات اور ثمرات آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے ہم سوال کرتے پھرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد امت واپس اپنی حالت پہ کیوں لوٹ جاتی ہے؟ یہ اسی لیے لوٹتی ہے کہ رمضان المبارک کی برکات کو حقیقی معنوں میں سمیٹتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ مہینہ اللہ کی جانب سے انوار و برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کی جانب سے انوار و برکات نازل ہوتی ہیں، بڑے بڑے سرکش قیادین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں اس کا پتہ اس طریقے سے چلتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں خود میں بھی نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے، اور یہ معصوم بچے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہی بچے غیر رمضان میں آپ ان کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں 7 بجے، 6:30 بجے، 7:30 بجے، منتوں سماجتوں کے ساتھ، بلکہ بعض اوقات سزا دے کر ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اسکول بھیجا جاتا ہے، اور یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی بچے رمضان میں آپ سے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں سحری کے لیے اٹھاؤ، ہم نے روزہ رکھنا ہے، حالانکہ روزے میں کھانے پینے پر پابندی ہے، اور بچوں کا شوق کھانے پینے میں ہے، نہ کہ کھانے پینے سے رکنے میں ہے، لیکن چونکہ ان کی طبیعت پاکیزہ ہے، ان کی فطرت پاکیزہ ہے، یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے نزول کو، انوار و برکات کے نزول کو ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے احساس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں کہ بیٹا جمعے کا روزہ رکھ لینا، اتوار کا روزہ رکھ لینا، فلاں کا روزہ رکھ لینا، یہ روزہ رکھ لینا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ روتے ہیں، پھر یہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں گے۔ ان کے اندر یہ نیکی کی رغبت کیسے بڑھ جاتی ہے؟ یہ اسی لیے کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ رغبت ویسی نہیں ہے تو ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی پردہ ہے، ہمارا دل اس طریقے سے پاک نہیں جیسے کہ پاک ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے نہ صرف نصیب فرمائے بلکہ اس کی برکات سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع استقبال رمضان تھا، کل انشاءاللہ تعالی حقوق العباد پر بات ہوگی۔ حقوق العباد، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، ایک دوسرے کا حق، تمام انسانوں کا حق جو ہم پر عائد ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیات مبارکہ کی روشنی میں بات ہوگی، تو اس لیے کل کی محفل میں بھی آپ اسی طریقے سے شرکت فرمائیں۔ خاص طور سے ان لوگوں کو دعوت دیں جن سے آپ کے دلوں میں کوئی گیلے شکوے ہیں، تاکہ قرآن و حدیث سن کر آپ کے دلوں میں قربت پیدا ہو جائے اور آپ قرابت داری کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں مزید اخلاص و برکت عطا فرما، ریا سے، نام و نمود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تیری رحمتوں کا مظہر ہے، مغفرت کا مظہر ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا منظر ہے، ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ قرآن پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن سننا، قرآن سنانا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، مرحومین کی جملہ مؤمنین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔
یا ارحم الراحمین جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے گھر بس چکے ہیں آپس میں الفت و محبت نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما دیجئے، برسر روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے محفوظ فرما دیجئے، اس شہر کو امن عطا فرما دیجئے، اس ملک کو امن عطا فرما دیجئے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ گزشتہ دنوں 22 جون کو میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، آپ حضرات سے خصوصی دعا ہے کہ میری والدہ مرحومہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔